بابرکت اور معتبر نام میں آپ سب کو سلام. آپ سب خوش ہیں؟ پریز لارڈ. ایک نیا ویریئنٹ آ گیا ہے، اس کے باوجود خوش ہیں. خبریں آ رہی ہیں نا، نیا ویریئنٹ آ گیا. کون سا؟ جی اومیکرون. بڑی انفارمیشن ہے ابھی آپ لوگوں کے پاس. اچھا، میں نے جب یہ پہلے نیوز دیکھی تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ اومنی کرون ہے. تو اومنی کا مطلب ہے ہر جگہ. تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ہر جگہ تو پاکستان تو آوے ہی آوے. لیکن یہ اومیکرون ہے. اور اگر آپ کو 2020 میں خدا نے بچایا ہے کہ نہیں، اس لیے یہاں موجود ہے. 2021 میں بھی. اور خدا نہیں بدلا. سیم گاڈ از ہیئر ود اس. نام ایمینول ہے. ہم شکر گزار ہیں کہ خدا نے پہلے بھی سنبھالا، اب بھی سنبھالے گا. آمین. کرسمس سیلیبریشن کے لیے آپ سب تیار ہیں؟ خداوند کے اس عظیم دن کے لیے جس دن خداوند ہمارا خدا مجسم ہو کر ہمارے درمیان آیا. آپ پتہ نہیں ابھی اناؤنس کیا ہے یا نہیں، پاسٹر وقار نے یا شالیم نے، کہ ابھی نہیں کیا اناؤنس؟ اوکے. آنے والے مہینے میں، آج کیا ڈیٹ ہے؟ 30th. اس لیے میں آنے والا مہینہ کہہ رہا ہوں. آنے والے مہینے میں 14 دسمبر کی کلاس آپ کے لیے آخری کلاس ہے. ٹھیک ہے؟ آخری کلاس کا مطلب ہے کہ اومیکرون کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اس سال کی آخری کلاس ہوگی. اور اس کے بعد پھر ہم دسمبر کے مہینہ سے جڑی وہ تمام تقریبات، سیلیبریشنز سیلیبریٹ کریں گے. اور 14 تاریخ کو اسی طرح سے ہم کمبائنڈ کلاس کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دیا جائے گا آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن، آپ لوگ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور ہم کلاس کے اینڈ پہ کیک اور ممکن ہوا تو پھر کچھ کھانے کی اور چیزیں جو ہیں اس کو ایڈ کر لیں گے. کیا کھانا چاہیں گے؟ کھیر یا بریانی؟ بریانی موسٹ پاپولر ڈش. جو بریانی ہم آپ کو کھلائیں گے وہ چکن والی نہیں ہوگی، وہ بیف والی ہوگی. سو اٹ وڈ بی ڈفرینٹ، رائٹ؟ سو دعا میں یاد رکھیے کہ ہمارا خدا ہماری زندگیوں میں یہ دن لائے. اور جو بھی اگر آپ کچھ کالج میں رہتے ہوئے کالج اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اگر آپ کچھ پریزنٹ کرنا چاہے، یو آر موسٹ ویلکم. ہمیں کوئی آپ کی اپنی پریزنٹیشن، گروپ میں 2 لوگ 3 لوگ 4 وٹ ایور، سو آپ کے لیے موقع ہوگا کہ آپ بائبل کالج کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہمارے چرچ کی لیڈرشپ یہاں پر ہوگی اور ای ٹیم ہماری یہاں پر ہوگی. سو دس وڈ بی اے گریٹ سیلیبریشن. آمین. چلیں اپنے ٹاپک کی طرف. ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ گفٹس آف ہولی اسپرٹ، روح القدس کی نعمتیں. روح القدس کی نعمتیں. پچھلی دفعہ ایک کوشچن پہ میں نے بات چھوڑی تھی، ہم کیوں غیر زبانیں بولتے ہیں؟ وجہ کیا؟ تکلیف کی، مسئلہ کی؟ اس کا آنسر ہم نے ڈھونڈنا.
ہم کیوں غیر زبانیں بولتے ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں غیر زبانیں بولتے ہیں تو یہ دھبا، یہ ٹیکا پینٹیکاسٹل کو لگایا جاتا ہے، او بول دینے، او بول دینے۔ دیکھنا یہ ہے کہ what Bible says، بائبل کیا کہتی، بولنی چاہیے نہیں بولنی چاہیے، اگر بولنی ہے تو کیوں بولنی ہے، کیسے بولنی ہے، طریقہ کیا ہے، یہ سارے کوشچنز آپ کے ذہن میں ہوں گے، آپ سے لوگ پوچھتے بھی ہوں گے کیوں غیر زبان بولتے ہیں۔ تو اس کا آنسر جو ہے آپ نے پوائنٹس میں لکھنا ہے خوبصورتی کے ساتھ، بعد میں بے شک اپنے نوٹس جو ہیں ان کو نیٹ کر لیجئے گا۔ اس کوشچن کا جو آنسر ہے نمبر 1، غیر زبانیں خدا کی حضوری میں موو کرنے کے لیے ایک دروازہ ہے۔ اٹس اے ڈور ٹو موو ان دا پریزنس آف گاڈ۔ کیونکہ یہ خدا کی حضوری میں موو کرنے کا دروازہ ہے تو پھر ہم کتنی غیر زبانیں بولیں، کس حد تک غیر زبانیں بولیں، یہ کلام مقدس میں سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیر زبانیں بولنے سے ہمیں فائدہ ہے یا کہ نقصان ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر زبانیں بولنے سے نقصان ہے، دکھاوا ہے۔ کلام مقدس ہمیں یہ ضرور بتاتا ہے کہ جو غیر زبانیں بولتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ 14ویں باب میں آپ بے شک یہ چیپٹر کھول لیجئے، 12واں 13واں اور 14واں 3 ہمارے خاص چیپٹر ہیں، لیکن 12ویں میں آؤٹ لائن دی گئی ہے اور 14ویں میں ہمیں اس کی ساری ڈیٹیل ملتی ہے۔ 14واں باب ہے، دوسری آیت ذرا سنیے گا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اور اس کی دوسری آیت، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ اپنی آمین۔ روح کے وسیلہ سے کیسی باتیں کرتا ہے؟ تو فائدہ مند ہے کہ نہیں؟ اگر آپ خدا سے باتیں کرتے ہیں اور بھید کی باتیں کرتے ہیں تو اس میں تو نقصان والی بات ہی کوئی نہیں۔ اگر نقصان والی بات نہیں ہے تو پھر ہم کیوں لوگوں کو منع کرتے ہیں یا لوگ کیوں ہمیں منع کرتے ہیں غیر زبان نہیں بولنا؟ اس کی ریزن ہم نے ڈھونڈی ہے اور ڈھونڈتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس ریویلیشن سے، مکاشفہ سے واقف نہیں، وہ بیریئر لگاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر پڑھ کے تو دیکھیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ 4 آیت بھی سنیے گا۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ کتنے لوگوں کو آمین۔ ترقی پسند نہیں ہے؟ سارے کہیں گے ہم ترقی کریں۔ تو جو غیر زبانوں میں یا بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ اور اگر ایک شخص اپنی ترقی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہے۔ ہمیں دوسری بات، ہم کیوں غیر زبانیں بولتے ہیں یا کیوں غیر زبانوں کی تعلیم پہ بلیو کرتے ہیں اور مانتے ہیں؟ دوسرا پوائنٹ جو آپ نے نوٹ کرنا ہے، جو 5 حوالے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتائے ہیں اسی میں سے کہ غیر زبانیں بولنا روح القدس کا ابتدائی نشان ہے۔
غیر زبانیں بولنا روح القدس کا ابتدائی نشان ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص روح القدس کی گرفت میں آ گیا یا کسی شخص کو روح القدس مل گیا. تیسری بات ابھی ہم نے پڑھا ہے 14 باب کی دوسری آیت میں, جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ بید کی باتیں کہتا ہے. اس لیے ہم غیر زبانیں بولتے ہیں کیونکہ خدا سے ہم بید کی باتیں کہتے ہیں. غیر زبان کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے, خدا کا پاک روح جب کسی کو یہ گفٹ دیتا ہے تو وہ جب بولتا ہے, اس کو یوٹیلائز کرتا ہے, اس کو یوز کرتا ہے, وہ خدا سے بید کی باتیں کہتا ہے. یہ الزام پینٹیکاسٹلز پہ لگایا جاتا ہے کہ یہی غیر زبانیں بولتے ہیں. آپ ذرا پاکستان کی باؤنڈری سے باہر نکل کے دیکھیں, میتھوڈسٹ پاکستان میں جو ہیں وہ غیر زبانیں نہیں بولتے, نہ مانتے ہیں, باہر بولتے ہیں. میتھوڈسٹ کا بانی کون ہے؟ کوئی نہیں تھے بیٹا, نہیں یہاں نہیں ہے, جان ویسلی ہے. سنڈے سرمن میں نے یہ بتایا تھا کہ جان ویسلی کون تھا, اور سوزینا ویسلی جو ہے یہ 19 بچوں کی ماں ہے, صرف 19 چلڈرن, اور ان میں سے 9 جو ہیں وہ بچپن میں ہی, یعنی بہت چھوٹی عمر میں دودھ پیتے ہی تھے تو وہ چلے گئے. 10 بچے تھے, اور جب وہ دعا کرتی تھی بچے کیسے پہچانتے تھے کہ ماں دعا کر رہی ہے؟ گھر چھوٹا تھا, وہ اس کے اپنے سر کے اوپر ایک اوڑھنی سی اوڑھ لیتی, بچوں کو فوراً پتہ لگا اماں دعا کریں گے. اور اس اماں کے 2 بچے جنہوں نے دنیا میں ترتھلی مچائی ہے, جان ویسلے جو میتھوڈسٹ کا بانی ہے, اور چارلز ویسلے جو میوزیشین, پوئٹ, ورشپر تھا, جس نے 6,500 گیت لکھے. اور پورے یورپ میں پتہ چل گیا کہ کسی زبردست عورت کے یہ بچے ہیں جو دعائیا ہے, دعا کرنے والا. یہ پروڈکٹ ہے. Speaking in other tongues, it's a gift. اس لیے کہ ہم خدا سے بات کر سکتے ہیں, اردو میں بھی کر سکتے ہیں, پنجابی میں بھی کر سکتے ہیں, آپ انگریزی میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن غیر زبانوں میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو اسپیک ٹو یور گاڈ. کون سی باتیں؟ بھید کی باتیں. اور جب آپ بھید کی باتیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک زبردست ٹول ہے جو کوشچن ہے کہ ہم کیوں غیر زبانیں بولتے ہیں؟ خدا سے بھید کی باتیں کرنے کے لیے. آمین. اور حوالہ جو آپ کو بتا دیا گیا ہے 14واں باب اور اس کی دوسری آیت. اور پھر ہم جب غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو ایک اور ریفرنس بھی پڑھیے گا 14ویں باب میں سے ہی 14ویں آیت. چودواں باب 14ویں آیت. 14 باب 14 آیت میں لکھا ہے, اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے. آمین. آمین. اب دیکھیے عقل جو ہے انسان کے 3 حصے ہیں. انسان کمپاؤنڈ ہے, 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 روح, بدن, جان. عقل جو ہے یہ سول ایریا میں ہے. روح سیپریٹ ہے, بدن سیپریٹ ہے. تو خدا کا بندہ یہ کرتا ہے, کہتا ہے
کہ جب وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہماری جو عقل ہے وہ بیکار، تو اس کا دوسرا مطلب آپ نے نہیں لینا کہ بندہ پاگل ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ میری سپرٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی، کیونکہ جو سپرٹ ہے وہ سپرٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے سیمنٹ کا میل جول جو ہے وہ ریت کے ساتھ ہے. کدی کوشش کی تھی کسی نے کہ جو سیمنٹ لگا لیتے ہیں مہنگے والا تو وچ مٹی پا لو، وہ پھر دوجی مٹی پہ جانی، جو کہتے ہیں مٹی پاؤ وہ ختم ہو جانا کام. یعنی سیمنٹ کا جو رول ہے وہ بھی جاتا رہے گا. کمبینیشن کیا ہے؟ سیمنٹ اور ریت، یہ بانڈ مضبوط ہے. سو جب آپ زبور 42 پڑھتے ہیں تو وہاں یہ کہتا ہے میری روح خدا کے لیے تڑپتی ہے، ترستی ہے کہ کب میں اس کے حضور جاؤں اور اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤں، کیونکہ خدا روح ہے اور انسان کا روح جو ہے یہ مطابقت رکھتا ہے، یہ آپس میں ملے تو بات بنتی ہے. آمین. سو پولس رسول جو بیان کرتا ہے کہ جو شخص غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ خدا سے بیت کی باتیں کرتا ہے، اس وقت اس کی روح جو ہے وہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے، اس کی روح جو ہے وہ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے. فائدے کی بات ہے کہ نقصان؟ تو پھر بولنی چاہیے. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ کیوں غیر زبانیں بولتے ہیں، تو آپ کے پاس بہت سے، اب بعض دفعہ یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ جی آپ کیوں غیر زبان بولتے ہیں؟ ساڑھے پادری صاحب نے کہا غیر زبانہ بولے ہیں کرو. پادری صاحب کہیں یا نہ کہیں، بائبل دیکھو بائبل کیا کہتی ہے، بولنی چاہیے کہ نہیں بولنی چاہیے. پادری صاحب تو اور بھی بڑا کچھ کہتے ہیں. غیر زبانوں کے تعلق سے یہ چوتھا پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے، نوٹ کیجئے گا. اس جی تیسرا ہے کہ غیر زبانیں بولنے سے ہم بیت کی باتیں کہتے ہیں. دوسرا تھا یہ ابتدائی نشان ہے. پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کی حضوری میں موو کرنے کا دروازہ. اب چوتھا پوائنٹ، اس سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے. کس کو جلال ملے گا؟ پتہ نہیں پاسٹر اظہر نے آپ کو بتایا کہ نہیں. اس دن وہ بتا رہے تھے مومن پورا میں کہ سارا جلال یسوع کا تھوڑا جا مینو میں دے دے. خدا کو جلال ملتا ہے. اعمال کی کتاب ذرا کھولیے گا. واپس پھر ہم ادھر ہی آئیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ہم سوئچ اوور کریں گے اعمال کی کتاب میں. 10واں باب ذرا کھولیے گا. یہ صفحے پلٹنے کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے. آپ نے کبھی فیل کی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ، یہ صرف سردیوں میں آواز آتی ہے، گرمیوں میں کچھ پتہ نہیں چلتا. جی 10واں باب 45 آیت سے سٹارٹ کیجئے. دسواں باب اور اس کی 45 آیت. اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، آگے کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ آمین. اب دیکھیے اس سے خدا کی تمجید ہوتی ہے، خدا کو جلال ملتا ہے. جب غیر قوموں میں بھی خدا کی اس طرح سے تمجید ہوتی ہے تو جلال کس کو ملتا ہے؟ خدا کو. سو غیر زبانیں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائدے کا گفٹ ہے، نقصان کا ہرگز نہیں ہے. گفٹ ہمیشہ فائدے کا ہوتا ہے. اگر ہم اس کے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ پھر ہم غیر زبانوں میں دعا بھی کریں. پانچویں بات، جب ہم غیر زبانوں میں دعا یا دعائیں کرتے ہیں ہم روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں یا ہوتے جاتے ہیں. جب ہم غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو ہم روحانی اعتبار سے مضبوط ہوتے جاتے ہیں.
وجہ کیا ہے کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے کہ جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. ترقی کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ترقی کا مطلب کیا ہے؟ ترقی کا مطلب یہ ہے ٹو موو فارورڈ فرام ون لیول، فرام ون پوزیشن ٹو دا نیکسٹ. میں نے نیکسٹ کہا، اینڈ نہیں کہا. ترقی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیلی خدا میں بڑھتے چلے جائیں. موو آن. تو غیر زبانیں ایک ایسا گفٹ ہے جس سے آپ کو خدا میں بڑھنے، موو کرنے، اکوپ ہونے کا موقع ملتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ غیر زبانیں بولیں اور خدا میں بڑھتے چلے جائیں. حوالہ وہی رہے گا 14واں باب اور اس کی 4تھی آیت جو ہم نے آلریڈی پڑھ لی ہے کہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. سب لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کی ترقی ہو، وہ خدا میں بڑھتے چلے جائیں. چھٹا پوائنٹ، غیر زبانوں میں دعا کرنا روح میں دعا کرنا ہے. غیر زبانوں میں دعا کرنا، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں آئیے ہم روح میں دعا کریں. سنا کبھی آپ نے؟ میٹنگ پریزائڈر کہہ دیتے ہیں، لیڈرز کہہ دیتے ہیں، پاسٹرز کہتے ہیں، اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہی ہے. افسیوں 6:18 سے نوٹ کر لیجئے گا، حوالہ آپ نے پڑھا ہوگا لازمی. افسیوں 6:18 جہاں پر خدا کے ہتھیاروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اینڈ پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے روح میں دعا کرنا. روح میں دعا کرنا اصل میں غیر زبانوں میں دعا کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں، خدا سے باتیں کرتے ہیں. ابھی حوالہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے 14ویں باب کی دوسری آیت. اگر میں 14ویں باب کی دوسری آیت کہتا ہوں تو یہ پہلا کرنتھیوں ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا جو بیسک ریفرنس ہے وہ یہی ہے، پہلا کرنتھیوں 12واں باب 13واں چھوڑ کے 14واں. سو جب ہم دعا کرتے ہیں اصل میں ہم 3 ایریاز میں دعا کر سکتے ہیں. دعا کے 3 لیولز ہیں، 3 ایریاز ہیں. نمبر 1 یہ بھی ساتھ نوٹ کر لیجئے گا. نمبر 1 ہم اپنی عقل سے یا انڈرسٹینڈنگ سے دعا کرتے ہیں، یہ سول ایریا ہے. اپنی عقل، اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی زبان، سوچ سوچ کے جملے ہوتا ہے نا، سوچ سوچ کے جملے، لفظوں کی ترتیب. پادی صاحبہ سے دعا کرنی ہے کہ پادی صاحب لفظوں کی ترتیب دے دے، اپنے واسطے بھی کرنی ہے کہ سانو بھی لفظوں کی ترتیب مل. اس کا مطلب ہے we pray with our understanding، یا اپنی عقل سے کہہ لیجیے. اور پھر جب ہم سول ایریا میں دیکھتے ہیں، پھر اپنی جان کے ایریا میں، سول اپنی جان کے ایریا میں، سول میں کیا کچھ ہے؟ ول، آپ نے پڑھا تو ہوگا نا، ول، مائنڈ اور ایموشنز. ول، مائنڈ، ایموشنز یہ سول ایریا میں ہیں. آپ کے جذبات، آپ کی ول. سو آپ سول ایریا میں، میری جان خدا کی پیاسی ہے جو داؤد نے کہا ہے. اور تیسرا ایریا جو ہے وہ روح سے دعا کرنا ہے، جس کے طرح سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، روح سے دعا کرنا ہے. حوالہ وہی رہے گا جو روح میں دعا کرنے کے لیے ہم نے آلریڈی نوٹ کر لیا ہے. اور خدا کیونکہ روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں.
यूहन्ना 4:24 खुदा में यीशु ने ये फरमाया। हम खुदावंद के लोग होने के नाते इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमारे लिए गैर ज़बानों में दुआ करना या दुआएं करना कितना इंपॉर्टेंट है। 7वां पॉइंट जरा नोट कर लीजिए। जब हम रूल कुदस में दुआ करते हैं तो हम रूल कुदस से मामूर होते जाते हैं। जब हम रूल कुदस में दुआ करते हैं या रूह में दुआ करते हैं तो हम रूल कुदस से मामूर होते जाते हैं। इफिसियों 5:18 ये बाद में आप देख लीजिएगा। अक्सर आपने ये सुना है, और शराब के मतवाले बल्कि रूह से मामूर होते। इसका मतलब क्या है कि जब आप रूह में दुआ करते चले जाएंगे तो रूह में मामूर होते चले जाएंगे। और फिर 8वां पॉइंट नोट कर लीजिए। इसलिए हम गैर ज़बानों में दुआ करते हैं क्योंकि जब हम गैर ज़बानों में दुआ करते हैं तो हमारा कनेक्शन खुदा के साथ हो जाता है। टू कनेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ गॉड, रूह कुदस में दुआ करना इंतहाई जरूरी है। अबरानियों 12वां बाब नामी आयत जरा पढ़ दीजिए। अबरानियों 12वां बाब और उसकी नामी आयत। 12वीं आयत जी, 12वां बाब नामी आयत। अबरानियों 12 बाब उसकी 9वीं आयत। अलावा इसके कि जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें। रूहों का बाप खुदा, जब हम उसकी ताबेदारी में होंगे, जब उसके हजूर में दुआ करेंगे, हम उसके साथ कनेक्ट रहेंगे। वो रूहों का बाप है, इसलिए हमारी रूह में दुआ करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। खुदा रूहों का बाप है। अगर आपने आरामी वर्ड सुना हो, अक्सर आपने सुना होगा, रोमियो के खात में भी है 8वें बाब में 15वीं-16वीं आयत में अब्बा, ठीक है। आरामी जुबान का अब्बा और पंजाबी जुबान का अब्बा या उर्दू जुबान का अब्बा मिलते जुलते हैं ना। हम समटाइम ये कहते हैं अब्बा फादर आरामी जुबान में, और फॉर्चुनेटली कह लीजिए कि पंजाबी में और उर्दू में भी अब्बा ही है। ये रूहों के बाप की बात हो रही है। 9वां पॉइंट, जब हम रूह में या गैर जुबानों में दुआ करते हैं तो इससे ताजगी मिलती है। You will feel in the presence of God that you are revived, कि आपको ताजगी मिली। आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं वो इतने आवाज़ार होते हैं दुआ के दौरान, कदी सिर खुरकंडे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कदी लाता उधर कर ले, कदी टेक ला ले, यानी पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे होते हैं। They are not sitting in the presence. जब आप खुदा की प्रेजेंस में होंगे ताजगी मिलेगी। आमीन। और रूल कुदस में जब आप दुआ करेंगे तो फिर आप वाकई ताजगी हासिल करेंगे। ये हवाला नोट करना है, बाद में जरूर पढ़ना है। यशायाह 28 बाब 11वीं और 12वीं 2 आयत। दसवां पॉइंट, जब हम गैर ज़बानों में दुआ करते हैं और तर्जमा करते हैं तो खुदा अपना पैगाम देता है। लोग आपसे ये भी तनु फायदा कि ताड़ी तो अकल ही बेकार हो गई, वो हवाला आपको पढ़ के सुना देंगे, अकल तो बेकार हो गई। फायदा है। जब आप गैर ज़बानों में दुआ करते हैं और तर्जमा होता है, तर्जमा करते हैं, तो फिर
خدا پیغام دیتا ہے. اور جب خدا پیغام دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے, بولنا چاہتا ہے. ذرا سنیے گا 14 باب کی 13ویں آیت. پہلا کرنتھیوں 14 باب 13ویں آیت. وہ آپ کی 13ویں آیت. جی. اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے. آمین. 13ویں. اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے. اب ایک نعمت میں تو نہیں رہنا نا. جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی. کتنی نعمتیں ہو گئی. تو جو لوگ آپ کو پھنساتے ہیں کسی کو یہ کسی کو یہ کسی کو یہ, تو یہاں تو پولس رسول خود کہہ رہا ہے کہ جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے, بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے, وہ خود دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے. نو ڈاؤٹ اپوسٹلز جو ہیں ان کو خدا نے برکت دی ہے, جیسے پولس رسول تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ اس نعمت کو چمکا دے جو بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے تجھے ملی. اچھی بات, بزرگ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, لیکن یہاں پر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے, بیگانہ زبانوں میں دعا, وہ خود دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ جب ترجمہ ہوتا ہے تو اس سے خدا کا میسج ریلیز ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صرف غیر زبانوں میں بولتے ہیں آپ تو خدا سے بید کی باتیں کر رہے ہیں. خدا کیا کہنا چاہتا ہے وہ اسی وقت پتا چلے گا جب ترجمہ ہوگا. اس کا مطلب ہے انٹرپریٹیشن از امپورٹنٹ. جب ترجمے کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے, یہ انٹرپریٹیشن. اب اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں. ترجمہ کیسے ممکن ہے, ہم کیسے ترجمہ کر سکتے ہیں؟ اسی پوائنٹ کے اندر ہی رہے گا. یہ 10 پوائنٹ ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اسی کی اب ایکسٹینشن ہے 10ویں پوائنٹ کی. ترجمہ ہو کیسے؟ کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے. ممکن کیسے ہے؟ جب آپ غیر زبانوں کی پریکٹس کرتے ہیں, غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں, کبھی کبھی آپ نے غور کیا, آپ نے 5 منٹ غیر زبانوں میں دعا کی ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں. اگر آپ نے کبھی محسوس کیا خود کہ آپ دعا کر رہے ہیں, آپ کی سوچ ادھر ادھر نہیں ہے, آپ غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد 2 منٹ کے بعد 3 کے بعد 5 منٹ کے بعد 3-4 اردو میں لفظ نکل جاتے ہیں, جملے نکل جاتے ہیں. اگر آپ میچور ہو جائیں, بالغ ہو جائیں, اصل میں وہ ترجمہ آ رہا ہوتا ہے. کیا لکھا ہے کہ جو بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے دعا کرے, وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے. جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ خود دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے. دوسروں کی غیر زبانوں کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ اپنی غیر زبانوں کا ترجمہ کر رہیں گے. یہی پریکٹس ہے. سو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خود سے پریکٹس کریں. جب آپ بالغ ہو جائیں اپنی دعا کے ترجمے کے لیے, جب آپ چرچ میں پہنچتے ہیں, چرچ میں غیر زبان کسی کی بولی ہوئی غیر زبان کا آپ ترجمہ کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ نعمت سے اگلا سٹیپ آ گیا اور وہ ہے خدمت. یہی غیر زبان کا ترجمہ جو ہے یہ نعمت بھی ہوگی آپ کے اپنے لیے. جب آپ اپنی غیر زبان کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. جب آپ دوسروں کی غیر زبان کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ خدمت ہے. کیوں؟ دوسروں کی غیر زبان آپ چرچ میں
کسی دعائیا میٹنگ میں آپ کریں گے تو یہ پھر خدمت ہوگی. خدمت جو ہے وہ دوسروں کی جاتی ہے. آمین. حوالہ جو پہلے ہم 12ویں باب میں پڑھ چکے ہیں, 12ویں باب کی 28ویں اور 29ویں 2 آیات. جیسے یہاں پہ لکھا, کیا سب رسول ہیں, کیا سب نبی ہیں, کیا سب استاد ہیں, کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں, کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی ہے, کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں, کیا سب ترجمہ کرتے ہیں. ہولڈ آن. جواب کیا ہے؟ نہیں. لیکن پولس کیا کہتا ہے؟ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو. خاص طور پر کس بات کی وہ تذکرہ کرتا ہے کہ نبوت کر سکو. جب غیر زبان ہے, غیر زبان کا ترجمہ ہوتا ہے, دیٹ از اکول ٹو پروفیسی. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. غیر زبان کا ترجمہ کس کے برابر ہے؟ نبوت کے برابر ہے. اور جو نبوت کرتا ہے وہ کس کی ترقی کرتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ میں سے بہنوں میں سے ایک بہن غیر زبان بول رہی ہے, بہنوں میں سے یا بھائیوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ ترجمہ کرتا ہے. جب ایک شخص ترجمہ کرے گا وہ کس کے برابر ہو جائے گی؟ کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جب غیر زبان کا ترجمہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے میسج کمنگ فرام گاڈ. جو خدا میسج دیتا ہے وہ نبوت ہے. سو غیر زبان ترجمہ برابر ہے نبوت. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. ترجمے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ بیگانہ زبان بولنے والا یا والی اور کلیسیا, وہاں غیر زبان بولنے والا کلیسیا میں کس طرح سے چلے. 14واں باب ذرا کھولیے گا. اوکے, 27 اور 28 2 آیتیں ذرا دیکھیے گا. مارک بھی کر لیجئے, اس کو غور سے دیکھیے گا. 27 اور 28. اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 شخص باری باری سے بولیں اور ایک شخص ترجمہ کرے. جی رک جائیے. اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو, یہ لکھا ہے نا. اگر غیر زبانوں میں یا غیر زبان میں باتیں کرنا ہو تو اس کا مطلب کیا؟ if it is necessary. اس کا مطلب ہے نیسیسری نہیں ہے کہ غیر زبان لازمی بولنی ہے. پاکستان میں ایک گروپ ایسا ہے, بلکہ شاید ہو سکتا زیادہ ہو میرے علم میں, وہ کھانے کے اوپر دعا کرتے ہیں تو غیر زبان میں, کسی بیمار پر دعا کرتے ہیں تو غیر زبان میں, کسی تندرست پر دعا کرتے ہیں تو غیر زبان میں, تاکہ کہ سمجھ نہ کہ کہنے کی ڈے. کسی زمانہ میں پوچھا گیا کہ تانوں کی مسئلہ ہے, تسی ہر جگہ غیر زبان دے, کہتے ہیں کلام سے لکھے ہے, کلام سے اور ہی بڑا کچھ لکھے ہے کہ غیر زبانوں میں دعا کرو. نہ وہ پورا پڑھتے ہیں نہ وہ پورا سمجھتے ہیں. پولس رسول غیر زبانوں کے تعلق سے بڑی واضح تعلیم دیتا ہے. اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو, یہ نہیں کہ ضروری ہے, کرنا ہو تو آرڈر بتا دیا گیا. کتنے لوگ ہوں؟ 2 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 جمع 2, 2 یا کیسے بولیں, باری باری ایسے ہلا لالا مچ جاندی ہے. کیسے کہا گیا ہے؟ باری باری. اس کا مطلب کیا ہے؟ ون سپیکس
دوسرے ویٹ کر رہے ہیں, ایک اور بولے دوسرے ویٹ کر رہے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کھلبلی مچی ہوتی ہے, ٹکراں مارن ڈے ہوں, کوئی سوفے نو ماری جان ڈے, کوئی دیوار نو ماری جان ڈے, کہ جی مسا آ گیا. یہ کدھر دا مسا کہ تجھے اپنا ہی سر پاڑی جان ڈے. مسا آپ کو یہ نہیں سکھاتا. انوائنٹنگ از سم تھنگ ایلس. غیر زبانوں کی نہ ہم مخالفت کرتے ہیں, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ غیر زبانیں بولیں, بیگانہ زبانیں بولیں, لیکن ترتیب کے ساتھ. خدا کیسا ہے؟ ترتیب کا خدا. اب طریقہ تو نہیں. تو جب اسی طرح کا شور شابہ لوگ سمجھتے ہیں, جیسے میں نے اکثر آپ سے کہا ہے کہ سم ٹائمز وی وانٹ ٹو امپریس پیپل, جیسے رشتہ کرنے کے لیے امپریس کرتے ہیں. کچھ نہیں ہونا ہے اس میں. جب آپ آرڈر کے ساتھ چلیں گے, یو ول سی گروتھ آف یور چرچ. غیر زبانیں ضرور بول رہے ہیں, لیکن آرڈر یہ ہے 2 یا 3. کیا لکھا ہے؟ باری باری سے بولیں. اور ترجمہ کیا لکھا ہے؟ ایک شخص ترجمہ کرے. تو پھر مانے بھی ہے اس کو, یہ لکھا ہوا مانے. ترجمہ ایک شخص کرے, کن میں سے؟ انہی میں سے جو غیر زبانیں بول رہے ہیں, ان میں سے ایک ترجمہ. فار ایگزامپل 3 لوگ آ گئے, ایک بول رہا ہے غیر زبان, دوسرا ترجمہ کر رہا ہے. پھر وہی ہو سکتا غیر زبان بولے, اگلا ترجمہ کر دے. پھر ہو سکتا یہ غیر زبان بولے, یہ ترجمہ. اس کا مطلب ہے must move in order, chaos نہ ہو, بے ترتیبیں نہیں ہونا. ترتیب یہ ہے. ایک بات ساتھ آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا, یہ اس وقت ہے کلیسیا کی بات ہو رہی ہے. یہ کلیسیا کی بات ہو رہی ہے کہ کلیسیا میں ایسے چل رہا ہے. اگر آپ 10 لوگ ہیں, 15 لوگ ہیں, سارے غیر زبان بول, نو پرابلم. اس کی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں وہاں پر. غیر زبانیں بھی بول رہے ہیں, بے شک سارے بول رہے ہیں, لیکن ترجمے کی پریکٹس کریں. کیوں؟ آپ ایک جیسے ہیں. لیکن چرچ میں جب اس کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے, ذرا دیکھیے گا 22ویں آیت. 22. پس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے, اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے. جی آگے 23ویں آیت میں. پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں, تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ ہاں جی, اگر کلیسیا لگی ہو جناب, چرچ کی بات ہو رہی, سارے کے سارے غیر زبان بول رہے ہیں, ایک کوئی ایویں ہی آ گیا بچے آ کے بہ گیا کہ چلو آج انہاں نال عبادت کر لی, وہ اندر آ جائے تو وہ کیا کہے گا؟ پالوس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تانوں کہے گا پاگل ہوئے ہوئے. کیا خدا چاہتا ہے کہ آپ کو لوگ دیوانہ کہیں, پاگل کہیں؟ نہیں, خدا تو آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. یو مسٹ بی باعث سے برکت کے آپ لوگوں کے لیے برکت کا سورس بن جائے. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ ان باتوں کا خیال کرو کہ اگر انجان غیر ایماندار کوئی شخص آئے گا, وہ آپ کو کیا کہے گا؟ دیوانہ کہے گا. اس لیے وہ کہتا ہے ترتیب یہ رکھنی. 28ویں آیت ذرا سنیے گا. 28. اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپ کا رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے. جی, اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کہاں چپ رہے؟ تے اپنی پرسنل پریئر چ کرتا رہے. 2 گھنٹے کریں, 3 گھنٹے کریں, نو پرابلم. کلیسیا میں وہ چپکا رہے, چپکا رہے یا چپکا رہے, خاموش رہے, اور دل ہی دل میں وہ خدا بھیج کسے ترجمے والے نو, میں بڑا مجبور ہو گیا, غیر زبانہ نکل رہی ہے, بھیج کسے نو. یعنی وہ دل ہی دل میں دعا کرے. کیوں؟
وہ اپنی زبان کا خود ترجمہ کرے گا تو لوگ پھر بھی حقیر جانے کہ سانو امپریس کر رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ وہ کلیسیا کی بات ہو رہی ہے, انڈیویجول کی بات نہیں یا ایمانداروں کے چھوٹے گروپ کی بات نہیں, وہ کہتا ہے کلیسیا میں, کیونکہ کلیسیا میں جب بھی عبادت ہوتی ہے تو سارے ایک لیول پر نہیں ہوتے, نئے لوگ آ جاتے ہیں, دوسرے شہروں سے لوگ آ جاتے ہیں, کدی اقدار کوئی ایسا بندہ بھی آ جائے گا جڑا کدی چرچیں گا, وہ بھی آگے بیٹھے گا. اس کو جیتنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ خداوند کے لوگ ہونے کے ناطے ترتیب کا خیال رکھیں. جب پہلا وائز دیا گیا اعمال کی کتاب میں دوسرے باب میں, تو کتنے لوگ تبدیل ہو گئے؟ غیر زبانیں ہوئی, ترجمہ ہوا, سرمن ہوا, چیلنج ہوا, لوگوں نے کہا ہے بھائیو ہم کیا کریں, اور ان کو بتا دیا گیا کرنا کیا ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں, ہر ایک جو یسوع کو قبول کرتے ہیں وہ یسوع مسیح کے نام پہ بپتسمہ لیں. یہ ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب ہم غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو چرچ میں, کلیسیا میں کس طرح سے ہم نے دعا کرنی ہے. جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے, غیر زبان پلس ترجمہ برابر کس کے ہو جاتا ہے؟ حوالہ نوٹ کر لیجیے, غیر زبان, ترجمہ اور نبوت, پانچویں ذرا پڑھیے اور اس کو نوٹ بھی کر لیجیے. جی 14ویں باب کی رہنا آپ نے 14ویں باب پہ, 12ویں پہ آپ کبھی کبھی جائیں گے, یہ تفسیر ہے جی. 5ویں اگرچہ میں چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو, لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو, اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے. آمین. اسی غیر زبان بولنا نے وڈے بڑھائی جانے ہیں. وہ بھن دعا کر دی ہے, سر تے دوپٹہ لیا ہوندا ہے تے جناب غیر زبان کردی رہندی ہے. امپریس کیا کر رہے ہیں؟ امپریس کر رہے ہیں. کریں آپ انڈیویجولی, انفرادی طور پر. اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں, کتنے لوگوں کو کہہ رہا ہے پولس رسول؟ سب. کلیسیا کی بات کر رہا ہے, وہ سب غیر زبانوں میں باتیں کریں. جب میں لفظ یہ بار بار جو پولس کہتا ہے نا باتیں کرنا, یہ دعا ہے. بیگانہ زبان جو ہے یہ اصلی میں دعائیہ گفٹ ہے. لیکن کیا کہتا ہے؟ زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو. تو نبوت کیسے ہوگی؟ جب غیر زبانوں کا ترجمہ ہوگا تو پھر نبوت ہوگی. الگ سے بھی نبوت ہو سکتی ہے, وہ بعد میں ہم آگے جا کے ضرور سیکھیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو غیر زبانیں بولی جائیں تو وہی نبوت ہے. دیٹ از اکول ٹو پروفیسی. لیکن الگ سے گفٹ بھی موجود ہے جو کہ غیر زبانوں کا ہے, ترجمے کا ہے اور نبوت کا, یہ الگ سے بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو غیر زبان بولتا ہے, ترجمہ کرتا ہے, وہ برابر کس کے ہو جاتا ہے؟ نبوت. وہ کہتا ہے زیادہ تر یہ چاہتا ہوں کہ نبوت کرو, اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے. خالی نبوت کرنے والا جو ہے وہ اس سے بڑا ہے. یہ گریڈنگ ہو گئی. ان باتوں کا ذرا خیال رکھیے گا کہ غیر زبان جو ہے اٹس ناٹ اے پریچنگ گفٹ. نوٹ کر لیجئے گا, غیر زبانیں پریچنگ گفٹ نہیں ہے. کیوں؟ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ تو خدا سے باتیں کرتا ہے. خدا کو تو نہیں ہم پریچ کر سکتے. پریچ تو کرنا لوگوں کو. لوگوں کو اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ ترجمہ کریں گے. پولس رسول کا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی میں سے, 14ویں باب میں سے. اس کو بعد میں ضرور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیے گا. پولس رسول کا اپنا ایکسپیرینس
14वां बाब, अगर आप ये नोट कर लें, पौलुस रसूल का शख्सी तजर्बा गैर ज़बानों के तरफ से। 14वां बाब 18वीं और 19वीं 2 आयतें जरा देखिए। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूँ। कौन कह रहा है? पौलुस पौलुस कहता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूँ। जुबानें बोलता हूँ। आमीन। ये अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा, ग्रीक की बात नहीं कर रहा, अरामी की बात, गैर जुबानों की बात करता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा ज्यादा जुबानें बोलता हूँ। गैर जुबानों में बातें करता हूँ। 19वीं जरा सुनिए। लेकिन कलीसिया में बेगाना जुबान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अकल से कहूँ। आमीन। आगे समझ कुछ के नहीं। कहता मैं आप सबसे ज्यादा जो तो आप मुझे इम्प्रेस करने के लिए या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए गैर जुबानें बोलते हो, मैं तुम सबसे ज्यादा गैर जुबानें बोलता हूं। लेकिन कलीसिया की वो बात करता है, कलीसिया में बेगाना जुबान में 10,000 बातें एक साइड पर, 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए, लोगों की इक्विपमेंट के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए, लोगों की बरकत के लिए कितनी बातें। मिसाल के तौर पर आपने किसी को इक्विप करना है लोगों की तालीम के लिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छी बात है ना। आप किसी को एजुकेट कर रहे हैं, भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरी बात है। अगर आप गैर ज़बान में 10,000 बातें कहें, उन्हें समझ आएगी कोई? कलीसिया की बात हो रही है। मेरे ख्याल आपको समझ आ रही है कि हो क्या रहा। गैर ज़बानों की मुखालफत नहीं है, ममानत नहीं है। जरा सुनिए, वापस आते हैं इसी बात पे। 14वें बाब की 39 और 40 2 आयतें। बस है भाइयों, नबूवत करने की आरजू रखो और जुबानें बोलने से मना ना करो। अच्छा है, नबूवत की आरजू रखनी है, जुबानें बोलने से मना नहीं करना। लेकिन मगर सब बातें शाइस्तगी और करीना के साथ अमल में आए। शाइस्तगी, करीने, तरीके, तरतीब के साथ ये अमल में आनी चाहिए। नो केओस, अफतरी नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों को आप एजुकेट कर सके। जब आप लोगों को एजुकेट करेंगे तो बहुत अच्छा है कि आप अपनी जुबान में लोगों को बताएं, ना कि गैर जुबानों में। क्यों? आपको मैंने पहले बता दिया है कि बेगाना जुबानों का जो गिफ्ट है, इट्स एक्चुअली प्रेयर गिफ्ट। ये प्रेयर गिफ्ट है। आप तनहा हैं, अकेले हैं, घर में हैं, तो आपने क्या करना है, जितनी देर मर्जी आप दुआ करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। क्यों? आप कैसे बात कर रहे हैं? कौन सी बातें कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? अपनी तरक्की के लिए। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। किससे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपनी तरक्की के लिए, जितनी मर्जी कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा तरक्की चाहते हैं, ज्यादा बात करें, क्योंकि आप भेड़ की बातें अपने खुदा से करते हैं। चंद और पॉइंट जो हैं ये नोट कर लीजिए इसी में, तर्जमे के तलक से। नंबर 1, कुछ खास बातें हैं ये। गैर ज़बानों का जब तर्जमा करना है, गैर ज़बानों का तर्जमा वाज़े करना। गैर ज़बानों का तर्जमा वाज़े करना। एक दफा एक खुदा के खादम चले गए हैं इस दुनिया से। वो दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग एक अपाहज को लेके आ रहे हैं
پتہ نہیں چارپائی پہ ہے کہ موٹر سائیکل پہ ہے, یا ایسا کوئی ورڈ انہوں نے یوز کیے. تو پھر آپ بتا کہہ رہے ہیں کیسی بات کرنی ہے؟ واضح بات کرنی. خدا کا خادم دینا کرن, سنا نام آپ نے, دیکھا بھی ہے. خدا کے خادم ہے دینا کرن, انڈیا کے. آج کل ان کا بیٹا ہے پال دینا کرن. وہ صاف طور پر بتاتے تھے رائٹ سائڈ پہ کرسی کا نمبر یا بینچ کا نمبر, یہ نام ہے, سیدھا سیدھا. وہ یہ نہیں کہنا پی تو شروع ہوتا ہے. اگر آپ کا خدا آپ کو یہ بتا سکتا کہ وہ پی سے شروع ہے, وہ آپ کو نام نہیں بتا سکتا. وہ کلیئرلی بتاتے کہ اس نام کی لیڈی, اس نام کا بندہ اس سائڈ پر بیٹھ. اور وہ یہ بھی بتایا کیونکہ ایک ہی نام کے بہت سے لوگ ہو جاتے تھے. کتنا کلیئر ہے, اس نام کا بندہ اس سائڈ پر بیٹھا ہے. پھر اگلی بات, اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے, ہر چیز کلیئر. سو جب آپ غیر زبانوں کا ترجمہ کریں, خدا کرے کہ آپ ترجمہ کریں, آپ میں سے کوئی ہے جو غیر زبانوں کا ترجمہ کرتا؟ تھینک یو ویری مچ, شکر ہے کسی نے ضرورت کی تھی. اگر آپ غیر زبانوں کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیسا ترجمہ کرنا ہے؟ واضح, ٹیوا نہیں لانا. غیر زبانوں کا ترجمہ کرنا ہے تو کلیئر کریں. دوسری بات, پاک روح کبھی بھی ابتری نہیں پھیلاتا. پاک روح کبھی بھی ابتری نہیں پھیلاتا. لہذا جب غیر زبان بولتے اور ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کریں؟ محتاط رہیں, محتاط رہیں. بی کیئرفل, بیکاز یو آر ٹیلنگ دا میسج آف گاڈ ٹو پیپل. آپ کے رانگ میسج سے لوگ بن بھی سکتے ہیں, بگڑ بھی سکتے ہیں. So be careful. If you are very much clear, واقعی خدا کا میسج تو بتا دیں. ہمارے بعض دفعہ ایسے بھی کام کر دیتے ہیں جو نبوت کرتے ہیں, بلکہ نام ہی رکھ لیتے ہیں کہ خدا تینوں بیٹا دے گا, وہ دا نام سیمول رکھا, کیونکہ مزہ آتا ہے نا کہ وہ سیمول خدا سے مانگا ہوا, تو نام بھی خود ہی رکھتے ہیں, وہ دا نام رکھے جی. تو بعد جناب وہ بی بی آئی ہوں, پھر کہتے ہیں جناب سر پڑھ کے بہنا ہے, آ کی ہویا. اس سے کیا ہوگا؟ خدا کا نام آپ پامال کرتے ہیں. سو بی کیئرفل, محتاط رہنا ہے. تیسری بات, اچھا ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو غیر زبان میں بولتا ہے یہ نعمت تو ہے, خدمت کیسے بن جائے؟ آپ میں سے کوئی بتائیں ذرا, میری ہیلپ کریں جی. جب نبوت ہوتی ہے تو یہ ایک حصہ ٹھیک ہے. یہ جب اگر کسی اور کی چرچ میں جا کے کیا جائے, ہاں اگر آپ پرائیویٹ غیر زبان بولتے ہیں تو یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. جب آپ چرچ میں آتے ہیں اور غیر زبان بولتے ہیں, ساتھ ترجمہ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب آپ خدمت کر رہے ہیں. تو یہی غیر زبان جو ہے یہ خدمت بن جاتی ہے. تو اس کے تعلق سے یہ پوائنٹ ہے, اگر غیر زبان بولنے کی خدمت ہے تو اس وقت تک منسٹری نہ کریں جب تک لیڈرشپ آپ کو اجازت نہ دے. بہت ضروری ہے. آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا, سم ٹائم میٹنگ پریزائڈر جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو نالے سٹیج ناپتے ہوندے نے, کدی ادھر چلے جاندے, کدی ادھر چلے گئے, نالے سٹیج ناپ لیا, تو نال جناب وہ دو چار جملے غیر زبان بھی بول, نہ آپ ہی سمجھ آنے, نہ جن سمجھ آنے. کس لیے غیر زبان بول رہے ہیں جی؟ تمہیں یاد رہے گا.
لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے غیر زبانیں بولے جاتے ہیں. کیا بات ہے جناب, روح نہ بھریا ہوا شخص, اسے بندے نے تسی گھر کدی ویکھ لو, وہ تمہیں پتا چل جائے گا کنا کہ روح نہ بھریا. بازار چ ویکھ لو پتا چل جائے گا. فروٹ بعد کی بات ہے کہ فروٹ آپ کی زندگی میں اسی وقت لگے گا جب آپ روح القدس کی نعمتوں میں مضبوط ہوں گے. خدا کرے کہ ایسا ہی. سو یاد رکھیے غیر زبانیں بولنی ہے لیکن لیڈرشپ کے تابع رہ کر, لیڈرشپ کی اجازت کے ساتھ. چوتھا پوائنٹ, جب آپ غیر زبانیں بولتے ہیں یا بیگانہ زبان یا فرشتوں کی زبان, ساتھ ترجمہ ہوتا ہے, ایک اور نعمت بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے, وہ ہے روحوں کے امتیاز کی نعمت. بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بندہ غیر زبان بول رہا ہے تو اسی کو کہ مینوں ترجمے کی نعمت ملی ہے. جب ترجمے کی نعمت ملے گی اور روح القدس آپ کو یہ نعمت بھی عطا کرتا ہے کہ آپ امتیاز کر سکیں, آپ فوراً جج کر جائیں گے اصلی کہ نقلی. جو اصل غیر زبان ہے آپ روح القدس میں سینس کر جائیں گے, ڈسرن کر جائیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک غیر زبان بول رہا ہے کہ امپریس کرنے والی بول رہا ہے. بہت سے لوگ ایسے آپ کو ملیں جو اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں. لہذا جو کلوزنگ تھاٹ ہے وہ یہ ہے, یو مسٹ بی ویری سینسٹیو ان اسپرٹ, ویری ویری سینسٹیو. ڈونٹ میک ہیسٹی ڈیسیشنز, جلد بازی سے کام نہ لیں. مثال کے طور پر ایک بندہ غیر زبان بول رہا تو یہ نہیں فوٹ کھڑے ہوا ترجمہ میں کرنا تاکہ وہ نہ کو واری لائے. نو کمپٹیشن ان دا چرچ. ویٹ, اگر پاک روح آپ کو کہتا ہے, خدا آپ کو اجازت دیتا ہے, ہاتھ کھڑا کر لیں. لیڈرشپ کہے گا اوکے. کیوں؟ اس میں ترتیب اور تربیت کا عنصر یہ جاتا نہ رہے. سو یہ غیر زبانوں کے تعلق سے ساری ڈیٹیل ہے. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے غیر زبان کے تعلق سے تو وہ بتا دیجئے. اور غیر زبانوں کے ترجمے کے تعلق سے کافی چیزیں جو ہے نا وہ اسی میں ڈال دی ہیں, اور اگلی دفعہ غیر زبانوں کے تعلق سے اور زیادہ ڈیٹیل آپ تک پہنچائی جائے گی. آلموسٹ آپ سمجھ چکے ہیں کہ غیر زبان اور ترجمہ, کیونکہ یہ دونوں مکس ہیں. آپ کا کوئی کوشچن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی بات کلیئر نہیں. فیل فری, بی بولڈ. اونچی آواز سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات مجھے سمجھ ہے. کلیئر ہے؟ آل کلیئر؟ اس کی وجہ سے تو نہیں آل کلیئر, یہ بیل ہو رہا ہے کہ 9 بج گئے ہیں. سو خداوند آپ کو برکت دے. اگلی دفعہ میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا غیر زبانوں کے ترجمہ کو الگ سے, کیونکہ ابھی ہم نے غیر زبانوں کی نعمت کو ڈسکس کیا ہے. غیر زبانوں کا جو ترجمہ ہے کافی چیزیں ہم نے کر لی ہیں, اور خاص طور پر اگلی دفعہ میں جو کنیکٹ کروں گا کہ آپ نعمتوں کو کیسے پرکھ سکتے ہیں. خدا نے موقع دیا تو اگلی دفعہ اس کے لیے جو پوائنٹس ہیں, کافی پوائنٹس ہیں, 11-12 پوائنٹس ہیں, کہ آپ لوگوں کی جو نعمت ہے اس کو کیسے پرکھ سکتے ہیں, اصلی کے نقلی. یہ گولڈ ہے گا, یہ دوجا پتل ہے, وہ تمہیں کس نے پتا ہے؟ ہاں, اس واسطے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاسٹر صاحب نے نقلی تو نہیں نہ پانا. آپ پرسنالٹی دیکھ کے یہ تو نہیں کہیں گے نقلی نہیں پہنا ہوگا, ہو سکتا میں نے یہ پیتل کا پہنا ہو, ایویں امپریس کرنے واسطے گولڈ پایا. نعمتوں کو پرکھنے کے کچھ پوائنٹس ہیں, وہ آپ نے نوٹ کر لینے ہیں, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بندہ
نیم تو ہمیں موو کر رہا ہے کہ بس ایویں ہی ہے. سو خداوند آپ کو برکت دے. ابھی ہم